أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جو ایک عظیم شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور کتاب الفوائد ہے۔ اس کتاب کا موضوع طرح طرح کے قیمتی فوائد ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق ہوگا تفسیر سے، کسی کا حدیث سے، کسی کا عقیدے سے، اور کچھ فوائد عمومی طور پہ ہوں گے۔ آج ہم درس کا آغاز کریں گے صفحہ نمبر 193 سے 193، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، جسے شائع کیا ہے دار عالم الفوائد نے۔ اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہوگا 242 242۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس کے اختتام پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کے حق میں یہ کہا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، انہیں مزید ہدایت دے دی۔ وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقوی بھی دے دیا۔ تو امام القیم رحمہ اللہ نے کہا تھا اس کے بعد فجمع لهم بین اتباع الہوى والضلال الذی هو ثمرته وموجبه، تو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافقین کے لیے، دو چیزوں کو، نمبر ایک خواہشات نفس کی پیروی، اور نمبر دو گمراہی۔ اور یہ گمراہی جو ہے یہ نتیجہ اور پھل ہے کس کا؟ خواہشات نفس کی پیروی کا۔ خواہشات نفس کی پیروی کی تو گمراہی ملی۔ تو اللہ نے ان کے لیے دو چیزیں جمع کر دی، یعنی کہ ایک تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی خواہشات کے پیچھے جانے دیا۔ کما جمع للمہتدین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے دو چیزوں کو، بین التقوی والہدی، نمبر ایک تقوی اور نمبر دو ہدایت۔ اللہ نے ان کو مزید ہدایت دی، ہدایت پہ ثابت قدمی دی۔ یہ تھی وہ گفتگو جو گزشتہ درس کے اختتام پہ تھی، اور آج کے درس میں کہتے ہیں امام صاحب وَكَمَا يَقْرِنُ سُبْحَانَهُ بِالْهُدَى وَالتُّقَى وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ فَكَذَلِكَ يَقْرِنُ بَيْنَ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت اور تقوی کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، ملا کر ذکر کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں ایسا ہی ہوا ہے نا، جو آیت سورہ محمد کی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17، اس میں اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ ہم نے ہدایت قبول کرنے والوں کو دو چیزیں دیں، نمبر ایک تقوی اور نمبر دو مزید ہدایت۔ ایسے ہی علماء کرام میرے ساتھ ہیں نا؟ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت اور تقوی کو جوڑ کر ذکر کرتا ہے، ملا کر ذکر کرتا ہے، ان کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے، اور زلال کا یعنی کہ گمراہی کا، اور جو اگلا لفظ ہے اس کا معنی بھی گمراہی ہے، لیکن ان کے مابین جو فرق بتایا گیا ہے ان فروق میں سے ایک یہ ہے کہ زلال گمراہی ہے، چاہے اس کے پیچھے علم ہو یا نہ ہو،
اور غی وہ گمراہی ہے جس کے پیچھے علم ہو، یعنی کہ علم ہونے کے باوجود آپ نے گمراہی اختیار کی۔ فَكَذَلِكَ، تو اسی طرح، یقرن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر کرتا ہے بین الہدا والرحمہ، ہدایت کو، رحمت کو، والضلال والشقاء، اور گمراہی کو اور بدبختی کو۔ فَمِنَ الْأَوَّلِ، تو پہلی چیز کی مثالوں میں سے چند مثالیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جی شیخ مزمل، پہلی چیز کیا ہے؟ ہدایت اور کیا؟ ہدایت اور رحمت۔ وہ تو امام صاحب نے کہا کہ جس طرح آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو، تقویٰ کو ملا کر ذکر کرتا ہے، ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ضلال اور غی کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اب سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر کرتا ہے کس کا؟ ہدایت کا اور رحمت کا، اور ضلال گمراہی کا، وشقاء اور بدبختی کا۔ تو فمن الاول سے مراد پھر کیا ہوگا؟ ہدایت اور رحمت، ہدایت اور رحمت۔ فمن الاول، تو پہلے میں سے کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ ہدایت کا تذکرہ آ گیا، اب تذکرہ کس کا رہ گیا؟ رحمت کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ فلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 5۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کی توجہ ان آیات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا جو اس آیت نمبر 5 سے پہلے ہیں۔ سورت کون سی چل رہی ہے؟ سورہ لقمان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کس کتاب کی؟ حکمت پہ مشتمل کتاب کی۔ قرآن کریم ایک حکیمانہ کتاب ہے، اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، اس کا ہر حکم اس کے پیچھے حکمت ہے، جس چیز سے منع کیا گیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، تو حکمت والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمت للمحسنین۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اس آیت میں اچھی طرح ہدایت اور رحمت کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے۔ کون سی صورت ہے جی؟ لقمان آیت نمبر 3۔ کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت دینے والی ہے، اور یہ کتاب باعث رحمت ہے کن کے لیے؟ محسنین، احسان والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ یا اللہ یہ نیکوکار کون ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت پہ یقین رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، یہ کون ہیں؟ محسنین، اچھے اعمال سر انجام دینے والے۔ اور قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اچھی طرح اللہ نے ایک ساتھ تذکرہ کیا کس کا؟ ہدایت اور رحمت کا۔ پھر ہے آیت نمبر 5 کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ پہلی مثال دی ہے، کس چیز کی مثال دی ہے جی شیخ حماد؟ کہ اللہ نے ہدایت اور رحمت کا ایک ساتھ تذکرہ کیا، اس کی پہلی مثال دی ہے۔ کون سے امام صاحب نے؟ بیٹا امام صاحب کون ہے؟ آج ہم کس امام صاحب کے ساتھ ہیں؟ امام ابن القیم، امام ابن القیم۔ اب دوسری مثال، وقالا، کہتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پہ ان کے رب کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے کیا ہیں؟ صلوات۔ اچھا یہ کون لوگ بھائی؟ اولئک کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ اب ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ تو آگے دیکھتے ہیں پچھلی آیات کو۔ پچھلی آیات میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ ان کا جو ازمائشیں آنے پہ صبر کرتے ہیں، مصیبتیں آنے پہ صبر کرتے ہیں، بیماریاں آنے پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ دنیا میں مصیبتیں بھیجتا رہوں گا، ازمائشیں آتی رہیں گی، امتحانات تمہارے میں لیتا رہوں گا، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کریں۔ صبر کرنے والے کون؟ اللہ نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جن پہ جب بھی کوئی بھی مصیبت آئے، جن کے بڑی ہو یا چھوٹی، قالوا کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہمارا مالک کون ہے؟ تو جب ہمارا مالک ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہے وہ مصیبت دے دے، جو چیز چاہے دے کے واپس لے لے، بیٹا لے لے، بیٹی واپس لے لے، بیگم واپس لے لے، مکان دے کے واپس لے لے، گاڑی واپس لے لے، اس کی مرضیاں۔ انا للہ، ہم تو اللہ کے ملکیت ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے ایک دن اس کے پاس حاضر ہونا ہے، واپس جانا ہے۔ فرمایا جو صبر، جو مصیبتیں آنے پہ اس انداز سے صبر کرے، اس انداز سے حوصلے کا مظاہرہ کرے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ اب سوال یہ کہ صلوات کیا چیز ہے؟ صلوات اور آگے ساتھ ہی کیا آ گیا ہے؟ ورحمہ۔ اگر لفظ رحمت نہ ہوتا تو عام طور پہ ہمارے بھائی صلوات کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ رحمت، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد پہ صلوات بھیج۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ رحمت نازل فرما۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ رحمت نازل فرما۔ لیکن یہ مؤلف جن کے ساتھ ہیں آج ہم، کون ہے یہ مؤلف جی؟ امام القیم رحمہ اللہ۔ یہ اپنی ایک اس کتاب میں جو انہوں نے اسپیشلی نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کے بارے میں لکھی ہے، امام القیم رحمہ اللہ کی ایک خاص کتاب ہے، اسپیشلی کتاب ہے، جس کا موضوع کیا ہے؟ آپ علیہ السلام پہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا۔ کون سا درود پڑھیں گے، کون سا سلام، صلوات کا معنی کیا ہے، سلام کا معنی کیا ہے، کب پڑھا جائے گا، یہ پوری مفصل کتاب لکھی ہے۔ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے۔ امام القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے خاص آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب ہے زاد المعاد، سیرت کی سب سے عمدہ کتاب، اس لحاظ سے کہ اس میں آپ کی سیرت کا بیان ہے، ساتھ ساتھ احکام، آپ کی زندگی کے اس واقعے سے ہمیں کیا مسئلہ ملا، عقیدے کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ، تربیتی فوائد، بھرپور کتاب، شاندار کتاب، کیا نام ہے؟ زاد المعاد۔ تو یہ ہے امام القیم رحمہ اللہ۔ اچھا وہ جو درود والی کتاب ہے اس میں انہوں نے وعدے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی رحمت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہی آیت ہے، کیا کہ اگر اس کا معنی رحمت ہوتا تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ؟ اللہ تو ایک ہی جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو اگر صلوات کا معنی بھی رحمت ہے تو اللہ نے میرے ساتھ پھر رحمت کیوں کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ صلوات کا معنی رحمت کے علاوہ کچھ اور ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے دلائل دیے، احادیث بیان کی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی ہے کسی کی شان بیان کرنا، کسی کا مقام بلند کر دینا، کسی کا مقام بیان کرنا، یعنی کہ جن پہ اللہ صلوات کرتا ہے اللہ ان کا درجہ بلند کرتا ہے، شان بلند کرتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر خیر اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو معنی کیا ہوا؟ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں مزید اضافہ فرما، اور آپ کا ذکر خیر اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے فرما، یہ مراد ہے۔ تو یہاں پہ کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ صلوات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان بلند کرتا ہے
اور ان کا تذکرہ خیر مقدس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، ورحمتن، اور ان کے لیے عظیم رحمت ہے۔ عظیم کس کا معنی کیا میں نے؟ تنوین کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ ان کے لیے رحمت بھی ہے اور یہی لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے تذکرہ ایک ساتھ کر دیا، کس کا؟ رحمت کا اور ہدایت کا۔ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے نا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے مقامات میں رحمت اور ہدایت کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ وقال عن المؤمنین، اور اللہ تعالی نے فرمایا مومنوں کے بارے میں۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ اور جو آیت ذکر کی ہے امام صاحب نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہے کن کی؟ تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا قرآن کریم کے ان الفاظ کو جو اس دعا سے پہلے آئے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو علم میں پختہ ہیں، جن کے علم میں رسوخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے قرآن پہ ایمان لائے، سارا کا سارا قرآن من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند۔ تو یہ عقل مند، یہ علم میں رسوخ رکھنے والے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے امام صاحب نے کہا وقال عن المؤمنین، اللہ نے کہا مومنوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ سے کچھ مانگا جا رہا ہے، لیکن پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ہمارے، یعنی کہ اے وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمارے سارے امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ سے مانگنے سے پہلے جو اللہ کی ماضی کی نعمتیں ہیں ان کا اقرار کریں اللہ کے سامنے، اللہ کی شان بیان کریں۔ اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ ربنا، ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، تو نے ہمیں ایمان پہ لگا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے کی توفیق دی، قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق دی۔ یا اللہ اب حق تو نے ہمیں بتا دیا، حق پہ لگا دیا، اب حق پہ لگانے کے بعد ہمیں ہدایت سے کہیں محروم نہ کر دینا، حق کے راستے سے محروم نہ کر دینا، ہمیں کہیں ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تذکرہ آ گیا کس چیز کا؟ ہدایت کا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو دے ہمیں، تو بخش ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن، کیا؟ رحمت۔ زمر بھائی کیا مانگا جا رہا ہے؟ رحمت مانگی جا رہی ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، تو ہی داتا ہے۔ الوہاب کا معنی کیا؟ داتا۔ تو داتا کون ہے پھر؟ اللہ تعالی۔ لاہور والے بزرگ داتا نہیں ہے، لاہور والے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ان کو اب ہم دیا کرتے ہیں۔ کیا دیا کرتے ہیں؟ دعائیں۔ لوگ اب ان کو دعائیں دیا کرتے ہیں، اب وہ نہیں دیتے۔ جب تک زندہ تھے تب جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہوں گے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد فوت ہونے والا زندوں کا محتاج ہے، زندہ فوت ہو جانے والے کی طرف سے کسی رزق کے ملنے کے محتاج نہیں ہے، بیٹا ملنے کے محتاج نہیں ہے۔ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی قبر پہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، اور اگر کوئی بیوقوفی کر بیٹھے، ان کو پکارے، ان سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعا پکار سے غافل، بے خبر، لا علم ہے۔ تو یہاں پہ کیا؟ انک انت الوہاب۔ اچھا یہاں پہ بھی تذکرہ آ گیا دونوں چیزوں کا، کیا؟ ایک ہدایت اور ایک رحمت۔ تو اللہ کی رحمت سے یہاں پہ کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کئی چیزیں، ان میں سے ایک کیا؟ ہدایت کے اوپر ثابت قدمی، اس ہدایت کے اوپر قائم رکھنا۔ یا اللہ یہ جو تم نے رحمت کی ہے ہدایت دینے کی، یا اللہ یہ رحمت جاری و ساری رکھنا۔ تو تین مثالیں ہو چکی ہیں۔ موضوع کیا چل رہا ہے ہمارا؟ میں بار بار یاد کروا رہا ہوں کہ آپ بھول نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں
ہدایت اور رحمت کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ وقال اہل الکہف، سورہ کہف آیت نمبر 10 اور اہل کہف نے کہا، غار والوں نے کہا۔ اور جانتے ہیں نا آپ جمعے کے دن ہم کون سی سورۃ تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ کہف کی، اور سورہ کہف میں تذکرہ ہے کن کا شیخ مزمل؟ کون؟ وہ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے، توحید قبول کر لی تھی، شرک اور اہل شرک کو چھوڑ دیا تھا، اور قوم ان کی مخالف ہو گئی، وقت کی حکومت ان کی مخالف ہو گئی، تو وہ قوم کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے باہر نکل گئے، ایک غار ملا اس میں داخل ہو گئے۔ تو وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی دعائیں کیا ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، یہ ہے قرآنی دعائیں، یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، قرآن کی دعائیں۔ یہ دعا کیا کریں تشہد میں، تحیات میں، درود شریف پڑھ لینے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھ لینے کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد قرآن کی دعائیں بڑی شاندار دعائیں، اور یہ آپ سجدے میں بھی کر سکتے ہیں۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد قرآن کی دعائیں آپ سجدے میں بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی سجدے میں تو تلاوت منع ہے، میں کہتا ہوں بالکل منع ہے، لیکن اب آپ تلاوت نہیں کرنے لگے بلکہ اللہ سے کچھ مانگنے لگے ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھیں گے مانگنے کی نیت سے تو پھر یہ دعا ہے، تلاوت نہیں ہے، اور جب آپ تلاوت کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر یہ تلاوت ہے۔ ربنا، ہمارے رب، آتینا، تو ہمیں دے، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، کوئی بھی رحمت۔ کون سی رحمت؟ کوئی بھی رحمت۔ یہ غار والے اللہ کی کسی بھی رحمت کے محتاج ہیں۔ جیسے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام سے آدمی قتل ہو گیا فرعون کی قوم کا، اور فرعون نے اور اس کے وزیروں نے فیصلہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کا، موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدین۔ کیوں بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ مدین۔ اب مدین میں وہ نئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، رہائش کہاں سے ملے گی، کھانا کہاں سے ملے گا۔ ایک جگہ پہ لوگ چشمے کے ارد گرد، کنویں کے ارد گرد بیٹھے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں ہر اس خیر کا جو تو اتار دے، میں ہر خیر کا محتاج ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر، کتنی عظیم شان دعائیں ہیں نبیوں کی۔ یہ دعائیں اللہ سے کی جائیں، توجہ سے کی جائیں تو اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں دعائیں کیوں ذکر کی ہیں؟ ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ تو اے میرے رب، بے شک انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، لما انزلت الی من خیر، ہر اس خیر کا جو تو اتار دے۔ تو یہاں پہ بھی یہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہمیں دے کوئی بھی رحمت، ہمیں ہر رحمت کی ضرورت ہے۔ کہاں چھپیں، کہاں رہیں، کھانا کدھر سے آئے گا، ہر چیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ وَهَيِّئْ لَنَا، اور میسر کر دے ہمارے لیے، مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں رشدن، کیا مہیا کر دے؟ ہدایت، رہنمائی۔ یا اللہ ہم ہدایت کے بھی محتاج ہیں، رہنمائی کے محتاج ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے جمع کر دیا کس کو؟ رحمت کو اور رشد کو، اور رشد کس معنی میں ہے؟ ہدایت کے معنی میں۔ وقال، اور اللہ تعالی نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 111 111، اور یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، اور اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کئی رسولوں کا علیہ الصلوۃ والسلام، مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اور اس زمانے کے لوگوں کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم، البتہ ان کے واقعے میں، ان کے قصے میں، ان کے بیان میں عبرت، عظیم عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یفترا جو گڑ لی گئی ہو، آپ یعنی کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہو، یہ کوئی فرضی
بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ما کان حدیث یفترا، نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات یفترا جس کو گھڑ لیا جائے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ تصدیق ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس کتاب سے پہلے ہیں۔ قرآن کریم میں تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ وہ کون کون سی کتابیں ہیں جی؟ تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ وہ تفصیل کل شیء، اور اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہر چیز کی کیا ہے جمل بھائی؟ وضاحت۔ ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی کیا ہے؟ وضاحت ہے ہر چیز کی شیخ صاحب۔ یعنی کہ اس میں مثال کے طور پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میزائل کیسے چلانا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اس سے مراد ہر وہ چیز جس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کیسے کریں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کیسے بچیں گے، جس سے پتہ چلے کہ آپ جنت میں کیسے جائیں گے، جس سے پتہ چلے کہ آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے، یہ مراد ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ہر عبادت کا طریقہ، شریعت کا ہر مسئلہ قرآن میں نہیں آیا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت ہے، مراد کیا؟ ان امور کی جن کا شریعت سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے۔ دوسرے نمبر پہ دین کا ہر مسئلہ بھی قرآن میں نہیں آیا۔ دین کے کئی مسائل کہاں آئے ہیں؟ حدیث میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو قبول کرو، ان کو مانو، آپ کے آرڈرز کی اطاعت کرو۔ اس لیے آپ جانتے ہیں نا اس حدیث کو جو بخاری مسلم کئی کتب میں آئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پہ۔ کن عورتوں پہ؟ جو ایک تو اپنے ابرو کے بال سیٹ کرتی ہیں، یہ بال موڑتی ہیں یا کاٹتی ہیں یا کھینچتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں، ان بالوں کو چھیڑنا جرم ہے، سوائے اس ایک بال کے جو آپ کی آنکھ میں جا رہا ہے، جو آپ کے ناک پہ لگ رہا ہے اور خارج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس ایک بال کو آپ سائڈ پہ کر دیں، لیکن خوبصورتی کے لیے ان بالوں کو چھیڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ چہرے کا کوئی بھی بال عورت جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس کو نہ چھیڑے، اس کو نہ کاٹے، چہرے کے بال رہنے دے، سوائے ان بالوں کے جو مونچھوں کی شکل میں آ جائیں یا داڑھی کی شکل میں آ جائیں۔ اچھا، یہ مسئلہ بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے کہ جو عورت یہ ان بالوں کو چھیڑتی ہے، بناتی ہے، سنوارتی ہے، یعنی کہ اکھیڑ کر یا نوچ کر، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جی، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اور ایسے ہی جو اپنے جسم پہ کیا کر لے جی؟ ٹیٹو بنوا لے، مصنوعی تل بنا لے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی حسن کی خاطر دانتوں میں فاصلہ قائم کرنا، اس میں اس عورت کے اوپر بھی لعنت ہے۔ ایسے ہی بالوں میں دوسرے بال شامل کر لینا تاکہ آپ کے بال بڑے نظر آئیں، گھنے نظر آئیں، جو عورت یہ کام کرے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ یہ سارے مسائل بیان کیے عبداللہ بن مسعود نے کہا ان سب عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب ایک عورت آ گئی ان کے پاس، ام یعقوب اس کو کہتے تھے، اس نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اول سے آخر تک، میں نے پورے قرآن پہ غور کیا ہے، مجھے قرآن میں یہ مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں ملا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے لعنت کی ان عورتوں کے اوپر؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اگر تو نے قرآن توجہ سے پڑھا ہوتا تجھے یہ مسئلہ قرآن میں مل جاتا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بھی چیز دیں، جو بھی حکم دیں، جو بھی چیز دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، دور رہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کاموں سے روکا ہے، اور جو عورت یہ کام کرے اس پہ آپ نے لعنت فرمائی ہے، اس پہ آپ نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ان کاموں سے روکا، ان عورتوں کو روکا، ان پہ لعنت کی ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی حدیث کو مان لو، تو یہ کس کی لعنت ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی۔
تو قرآن پھر ہر چیز کا اس میں وضاحت موجود ہے، دین کی ہر چیز کی. نماز کی رکھتے قرآن میں نہیں آئیں، وضو کا تفصیلی طریقہ قرآن میں نہیں آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کی تفصیلی معلومات قرآن میں نہیں آئیں، حج کا تفصیلی طریقہ قرآن میں نہیں آیا. تو جب قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، مراد یہ کہ حدیث کے ساتھ. کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے قرآن کہے گا کہ اللہ کے رسول کی باتیں بھی مانو علیہ الصلوۃ والسلام. وہدن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. ورحمتن، اور یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سورہ یوسف ایت نمبر 111، یہاں پہ بھی تذکرہ ایک ساتھ آیا کس کا؟ ہدایت اور رحمت کا. اچھا یہ کیوں کہا گیا جی کہ قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے؟ تو کیا کافروں کے لیے یہ رحمت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو تذکرہ خاص طور پہ ان کا کیا گیا ہے جو ہدایت لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. جی وہ پھر ہم دوسری تفصیلات میں چلے جائیں گے، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ نحل ایت نمبر 64 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پہ یہ کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن. اور اللہ تعالیٰ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہم نے آپ پہ نازل نہیں کی یہ کتاب الا لتبین، مگر اس لیے تاکہ آپ اس کتاب کی تفسیر کریں، اس کتاب کو واضح کریں، اس کتاب کی شرح کریں. لہم، ان لوگوں کے لیے، الذی اختلفوا فیہ، آپ ان کے لیے واضح کریں وہ امور جن امور میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جن امور میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے. وہدن، اور ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ یہ ہدایت دینے والی ہو. ورحمتن، اور یہ رحمت بنے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سورہ نحل ایت نمبر 64. تو یہاں پہ بھی اللہ نے ایک ساتھ تذکرہ کیا کس کا؟ ہدایت کا اور رحمت کا. پھر آپ آ جائیں سورہ نحل ایت نمبر 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ کے الکتابہ، یہ کتاب مراد کیا جی؟ قرآن. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ اس حال میں کی کتاب وضاحت کرنے والی ہے ہر چیز کی. یہ کتاب وضاحت کرنے والی ہے ہر چیز کی. وَهُدًى، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس حال میں کتاب ہدایت ہے. ورحمت الرحمت ہے. وبشریٰ، خوشخبری اہل المسلمین، فرما برداری کرنے والوں کے لیے، مسلمان ہو جانے والوں کے لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے ہدایت اور رحمت کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے. وقال، اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے طرف، تمہاری رب کی طرف سے کیا آ چکا؟ ایک عظیم نصیحت آ چکی. کیا آ چکی؟ ایک عظیم نصیحت. وہ کیا ہے؟ قرآن. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے پاس علاج آ چکا ان بیماریوں کا جو تمہارے سینوں میں ہیں. سینوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں جی؟ کفر، نفاق، حسد، بغض. دل کی بیماریوں کا علاج قرآن کریم ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. پھر تذکرہ ایک ساتھ آ گیا کس کا؟ ہدایت اور رحمت کا. امام صاحب کہتے ہیں، کون سے امام صاحب؟ امام القیم رحمہ اللہ. ثم اعاد سبحانہ ذکرہما، پھر اللہ نے دوبارہ تذکرہ کیا ہے ان دو چیزوں کا. کن دو چیزوں کا؟ ہدایت اور رحمت کا. فقال، چنانچہ اللہ تعالی نے کہا، یعنی کہ اگلی آیت میں کہا. پہلی آیت تھی سورہ یونس کی 57. پھر اللہ نے اگلی آیت میں 58 میں کہا. کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل، آپ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ کس سے اللہ تعالیٰ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کس سے ہم کلام ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نبی علیہ السلام سے، کہ آپ کہہ دیں بفضل اللہ وبرحمتہ،
کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے. اچھا جی، اللہ کا فضل اللہ کی رحمت سے یہاں پہ کیا مراد؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا، بلکہ پہلے میں آیت کا ترجمہ مکمل کر لوں کہ یہ اللہ کے فضل اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. فَبِذَالِكَ، بس اسی پہ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو خوش ہونا چاہیے. اس پہ کس پہ؟ اللہ کے فضل اللہ کی رحمت پہ. جو اللہ کا فضل ان کے اوپر ہوا ہے اور جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. وَقَدْ تَنَوَّعَتْ عِبَارَاتُ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ، کہ یہ جو دو لفظ آئے ہیں کون سے؟ فضل اور رحمت. ان کی تفسیر میں سلف صالحین کی عبارتیں مختلف ہیں. کسی نے فضل اور رحمت کی وضاحت کن الفاظ کے ساتھ کی ہے اور کسی نے دوسرے الفاظ کے ساتھ کی ہے. میں نے اس معاملے میں جب تفسیر طبری دیکھی تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد ہے اسلام اور اللہ کی رحمت سے مراد ہے قرآن. ان کو نعمت اسلام مل جانے پہ، نعمت قرآن مل جانے پہ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. یہ تفسیر کی ہے کس نے؟ امام قتادہ نے، امام مجاہد نے، اور یہ تابعی ہیں دونوں. اور امام طبری نے بھی اسی تفسیر کو پسند کیا ہے کہ فضل سے مراد کیا ہے جی؟ اسلام، اور رحمت سے مراد قرآن. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جی، اس کے الٹ، فضل سے مراد ہے قرآن اور رحمت سے مراد ہے اسلام. اور یہ قول ہے زید بن اسلم کا. تو بات ایک ہی ہے، بات الفاظ مختلف ہیں. تو بہرحال اللہ کے فضل سے مراد اور اللہ کی رحمت سے مراد یہاں پہ اسلام اور قرآن ہے. اسلام، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. آپ کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. اور اسی لیے اس آیت کو ہمارے وہ بھائی دلیل بناتے ہیں جو عید میلاد النبی منانے کے قائل ہیں. کہتے ہیں لو جی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اللہ کی رحمت میں فَلْيَفْرَحُوا، کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے خوش ہونے کا کہا ہے، خوشیاں منانے کا نہیں کہا. خوش ہونا ہوتا ہے دل میں، خوش ہونا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جلوس نکالیں، یہ نہیں کہا کہ بھنگڑے ڈالیں، یہ نہیں کہا کہ جھنڈیاں لگائیں. یہ کیا؟ خوش ہوں، یعنی کہ ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کر دیا ہے. اور پھر یہ آیت کن کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ اہل یعنی کہ ہندوستان والوں پہ، پاکستان والوں پہ، بنگلہ دیش والوں پہ، یا مکہ مدینہ والوں پہ؟ تو مکہ مدینہ والوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کیا کیا؟ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا تھا؟ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ دلی طور پہ خوش ہوں کہ اگرچہ میرے پاس مال زیادہ نہیں ہے، اگرچہ مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی، اگرچہ اللہ نے مجھے بیگم نہیں دی، اگرچہ اللہ نے مجھے اپنا گھر نہیں دیا، اگرچہ میں فقیر و مسکین ہوں، لیکن اللہ کا میرے اوپر بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے. اور یہ وہ دو نعمتیں ہیں جو دنیا کے کافروں کے پاس نہیں ہیں. امریکی صدر اس نعمت سے محروم ہے، روس کا صدر اس نعمت سے محروم ہے، چائنا کا صدر اس نعمت سے محروم ہے. اور میرے اور آپ جیسے فقیر قسم کے لوگ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا انعام کر دیا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، قرآن دے دیا. تو پریشان ہونے کی بجائے کیا رہنا چاہیے؟ خوش رہنا چاہیے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلف کی عبارتیں مختلف ہیں فضل اور رحمت کی تفسیر میں. بس صحیح ہو، اور صحیح بات یہ ہے کہ انہما الہدا والنعمہ، کہ فضل و رحمت سے مراد اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کا انعام ہے. تو بات ایک ہی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ان کے اسلام دے دیا، اور اللہ نے نعمت کر دی، ان کے قرآن دے دیا. ففضلہ، تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہداہ، اللہ کی ہدایت ہے، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ نعمتہ، اس کی نعمت اور اس کا انعام ہے. وَلِذَلِكَ يَقْرِنُ بَيْنَ الْهُدَى وَالنِّعْمَةِ، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تذکرہ بھی ایک ساتھ کرتا ہے. کن کا؟ ہدایت اور نعمت کا. جیسے اللہ ایک ساتھ تذکرہ کرتا ہے کس کا؟ ہدایت اور رحمت کا، ایسے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے ایک ساتھ ہدایت کا اور نعمت کا، کیونکہ نعمت سے مراد اللہ کی رحمت ہی ہے. تو
تو یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔